وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 12۔ آج کے سبق کا موضوع ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم واقعی دنیا اور ما فیہا کو دھوکے کا سامان سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے کیمیائی اجزاء کے خلاصے سے فرمائی۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر اسے نطفہ تولیدی قطرہ بنا کر ایک مضبوط جگہ رحم مادر میں رکھا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین۔ پھر ہم نے اس نطفے کو رحم مادر کے اندر جونک کی صورت میں معلق وجود بنا دیا، پھر ہم نے اس معلق وجود کو ایک ایسا لوتھڑا بنا دیا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے چڑھائے، پھر ہم نے اسے تخلیق کی دوسری صورت میں بدل کر تدریجاً نشو و نما دی، پھر اس اللہ نے اسے بڑھا کر محکم وجود بنا دیا جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلك لمیتون، پھر بے شک تم اس زندگی کے بعد ضرور مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامة تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ سامعین کرام، سورہ مومنون ہے، آیت نمبر 12۔ 12 سے ہم نے سبق شروع کیا ہوا ہے، اور لفظی ترجمہ آپ نے گزشتہ درس میں بھی پڑھا تھا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے درس کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سامعین اکرام کہ جو توحید کا درس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دیا تھا اور وہ ماننے سے انکاری تھے، اسی طرح صورتحال میں آپ کو عرض کر رہا تھا، تقریباً آج بھی وہی صورتحال ہے کہ جو اصل توحید کا درس تھا وہ ہم نے بھلا دیا ہے،
اور ہم نے معمولی مسئلوں پہ لوگوں کو مشرک بنانا شروع کر دیا ہے، اور وہ درس جو تھا وہ حقیقی روح جو تھی وہ دین کی وہ ہم بھلا چکے ہیں، اور ہم اختلافات اور تفرقہ بازیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کا اصل پیغام کیا ہے، قرآن کیا بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بیان فرما رہے ہیں، تو اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال تذکرہ ہو رہا تھا سامعین اکرام سورہ مومنون میں، مکی صورت ہے، آدھے دور کی ہے تقریباً، کہ جو لوگوں نے وہاں مشرکوں نے اپنے لیے کامیابی کی راہیں ڈھونڈی بھی تھی، اور ظاہری کو اپنا انہوں نے مطلوب و مقصود اور محبوب بنا لیا تھا، اور ظاہری کی کامیابی کو انہوں نے اصل کامیابی سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ حالات اور اس حالات میں فرق نہیں ہے، صرف آپ دیکھیں قرآن کے مضامین سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ لوگ ہدایت کے اتباع کو کس طریقے سے دیکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الْأَرْضِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے ساتھ آپ کی ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں اچک لیے جائیں گے، ہم اچک لیے جائیں گے۔ نُتَخَطَّفْ مِنَ الْأَرْضِ یعنی ہمارا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو ہماری اب تک کامیابیاں ہیں ہم نے سمیٹی بھی ہیں کامیابیاں وہ ختم ہو جائیں گی، لوگ ہمیں اچک لیں گے۔ بالکل اسی طرح سامعین کرام آج ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دین کو اگر ہم نے مکمل طور پہ اپنا لیا، اللہ تعالیٰ کو اگر ہم نے واحد مطلوب مقصود محبوب اور معبود بنا لیا تو پھر تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا عام طور پہ ہم اور ہمارے بچے کیا سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک سنت رسول ہے جو کہ جس کی تاکید ہوئی ہے، چہرے پہ جو سجانی چاہیے داڑھی شریف، تو یعنی آپ اس کے بارے میں دیکھ لیں، آپ دیکھیں تھوڑی تھوڑی اشاروں سے آپ ذہنیت کا، ہماری آج کی ذہنیت کا پتہ چلا سکتے ہیں کہ آج ہماری ذہنیت کیا ہے۔ داڑھی شریف ابھی تو یار بڑا وقت ہے، ابھی تو ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی سے ہم مولوی بن جائیں اور داڑھی چھوڑ دیں یار، یہ یعنی آپ دیکھیں نا کہ اس کو ہم حقارت سے دیکھتے ہیں۔ داڑھی کو اپنے چہرے پہ سجانے سے اس سے محبت نہیں ہے ہمیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں رسول کی اطاعت سے محبت نہیں ہے، ان کے اتباع سے محبت نہیں ہے۔ رسول تو آتے ہی کیوں ہیں؟ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو کوئی بھی رسول نہیں بھجوائے لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کا حکم ہے باذن اللہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم میں یہ، میں داڑھی کی جو بات کرتا ہوں نا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ داڑھی جو ہے یہ صرف ایک مثال ہے، اس سے آپ تمام ہماری زندگی کا دیکھ لیں، صرف داڑھی شریف کی بات نہیں ہے، ہماری تمام زندگی اپنی ذاتی خواہشات نفس کی بنا گزر رہی ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے کی کریم جو ہے وہ آپ کی قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی، جس کو آپ کریم کہتے ہیں، جیسے آپ ہیں ویسے وہ ہیں، جیسے یعنی اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمہارے حکمران ہوں گے۔ تو وہ حکمرانوں کو آپ دیکھیں کہ آج انہیں اسلام کے نام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، شریعت کے نفاذ سے نہ اپنے اوپر نہ قوم کے اوپر اس سے نفاذ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں، سود جو ہے وہ حرام ہے، لیکن کوئی تحریک آپ نہیں دیکھ رہے آج۔ جو کریم ہے آپ کی، جو حکمران طبقہ ہے، کوئی اس میں تحریک نہیں دیکھ رہے، کوئی ادارہ سود کے بارے میں مخلص نہیں ہے کہ اس کو ختم کرو۔ درخواستوں پہ درخواستیں ہیں، ایک مقدمہ تو چل رہا ہے، درخواستوں پہ درخواستیں ہیں کہ رہنے دیں سود رہنے دیں، ابھی ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری ذہنیت ہے، یہ حکمران نہیں، یہ ہم ہیں سامعین اکرام جو شریعت کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال
یہ سب کچھ ہے اور یہ سارے مضامین بیان ہو رہے ہیں. اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ لوگ دنیا ہی کی کامیابی کو اصل سمجھ بیٹھے تھے. گزشتہ سبق میں یہ ہم نے آخری بات کی تھی کہ دنیا ہی کی کامیابی کو ہم اصل سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کی نظر میں تو دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. وہ حدیث ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا اور ما فیہا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو اس کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا، لیکن دیے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ. کیا مطلب؟ اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مومن ہیں ان کی نظر میں یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اللہ کی نظر میں نہیں ہے تو ہماری مومنوں کی نظر میں کیوں ہوگی اس کی قدر و قیمت؟ ہرگز نہیں. الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، دنیا لعنتی ہے اور لعنتی ہے جو کچھ اس میں ہے. اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ لعنتی ہے. الا ذکر اللہ، اللہ کی یاد علاوہ اللہ کی یاد، وما ولاہ، اور جو اس کے متعلقات ہیں. تو دنیا تو سامعین کرام ایسی چیز نہیں ہے. دنیا تو آپ دیکھیں اگر اللہ کی یاد سے آپ نے منہ موڑ لیا یہ سیدھا سیدھا آپ کو جہنم میں لے جا کے چھوڑے گی آپ کو. یہ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، جو خوش فہمیوں کا خول آپ نے اپنے اوپر بنایا ہوا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ ہیں اور وہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفیع ہیں، اور یہ خالی خلی باتیں ہیں. حضور شفاعت کریں گے گناہگار مومنوں کی، نہ وہ مشرکوں کی شفاعت کریں گے، نہ منافقوں کی کریں گے، نہ کافروں کی کریں گے. یہ بات تو ہے نا. مسلمان گناہگاروں کی، چاہے جتنا بھی گناہگار ہو، لیکن مسلمان تو ہو نا. اس کی میں آپ کو زیادہ بیان کرتا رہتا ہوں تفصیل، لیکن یہ ہے. تو اسلام تو ایک الگ چیز ہے سامنے، ایمان باللہ تو کوئی الگ چیز ہے سامنے کا. یہ تو زبان سے، زبانی وہ کہتے ہیں نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہماری تو دل و نگاہ جو ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو نہیں مانتی. آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ معاشرہ حقیقت میں دوبارہ جلائے اٹھنے، دوبارہ زندگی کا قائل نہیں ہے. یہ معاشرہ دوزخ کو نہیں مانتا، یہ معاشرہ جنت کو بھی نہیں مانتا. یہ معاشرہ مانتا ہے دنیا کو. بس کماؤ، دنیا حرام ہو حلال ہو کماؤ، سمیٹو، کھا لو پی لو جی لو. یہ ہمارا موٹو ہے سامنے نکلا، مائی لائف اور مائی اسٹائل. یہ ہمارا جس طرح چاہے مرضی گزاریں، ہماری ذاتی زندگی ہے. یہ ساری باتیں ہیں. تو بہرحال یہ میں تھوڑا سا آپ کو اب یہ سورت کے مضامین کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. سورت کا آغاز کس طرح ہوا؟ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن. اب یہ آیات یہ کیوں ایسا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کیوں کلام کی ابتدا کی؟ قد افلح المؤمنون. وہ معاشرہ اور آج کا معاشرہ ایک ہی چیز ہے. دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی ہم سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں. حقیقت میں ایسا نہیں. حقیقت کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن. مومن لوگ جن کی یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں، جو ان صفات کے مالک ہیں وہ مومن ہیں اور وہ فلاح پا گئے. تو یہ یعنی تھوڑا سا آپ کو میں نے بتایا کہ ہمیں بالکل، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ یہ قرآن کے مضامین بالکل وہی ماحول ہے، ایک جاہلیت کا ماحول ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں. یہاں توحید پر یقین نہیں ہے کسی کا، نہ رسالت اور نہ آخرت. یہ اس سے یہ معاشرہ ہمارا عاری ہے سامنے نکلا. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے. اور باقی تو یہ مادر پدر مادی یعنی پدری اسلام ہے. اس پہ نہ ہم نے کبھی غور کیا ہے، نہ ہم نے کسی سے پوچھا ہے، نہ پوچھنے کے روادار ہیں کسی سے. اب یہ دیکھیں نا، درس ہو رہا ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں کتنے کمنٹس ہوتے ہیں، کتنے سوالات ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں.
کمنٹس کی اس میں دیکھ لیں آپ کہ کیا کمنٹس ہیں، کوئی بھی نہیں، نہ ہاں ہے نہ نہ ہے، ہاں جی تم نے صحیح کہا ہے، نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے غلط کہا ہے، کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہاں آپ دیکھ لیں اگر اور موضوعات آ گئے تو اس کے وہ ویور جو ہیں وہ لاکھوں میں ہو جاتے ہیں۔ جو مناظرہ آپ لکھیں نا اس پہ گوگل میں، آپ مناظرہ لکھ کے سرچ کریں مناظرہ، اور پھر آپ کو وہ آ جائے گی، ایک لمبی قطار آ جائے گی، اور پھر ایک ایک مناظرہ کیا ہے کہ دو فرقے آپس میں لڑ رہے، دو مسلمان آپس میں مشت و گریباں ہیں، ایک دوسرے کے نظریے کی ابطال کے لیے دلائل کے انبار ہیں اور کتابیں ہیں، اور آپ دیکھیں وہ کتابیں ہیں اور وہ، تو پھر ایک ایک مناظرے کے ویور جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں صاحب نکلا۔ یعنی میں کبھی گنتا ہوں نا تو کبھی 7 ڈیجٹ میں چلی جاتی ہے بات، اور 6 ڈیجٹ تو عام ہیں اس کے۔ یہ مناظروں کے شوقین جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو معلوم ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں، قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور آج کا جو سبق ہے سامنے نکلا، جو اس کا آپ نے ابھی ترجمہ بھی پڑھا، یہ ابھی ہم نے اس پہ بات نہیں کی ہے، لیکن اس پہ بات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ شان نزول کے حساب سے بھی سمجھے، اور آج کی وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک ہی وہ شان نزول ایک ہی ہے اس کا، آج بھی ہمارے لیے اسی طرح یہ اہمیت کا حامل ہے جیسے کہ دور جاہلیت میں، مکی دور میں یہ صورت نازل ہو رہی تھی نا، وہی ماحول ہے، تو آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے، میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق کے مراحل، اب انسان کی تخلیق کے مراحل جو ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس میں یہ اور اس کے بعد جو آیات ہیں، وَأَنزَلْنَا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، آیت نمبر 17، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، یہ دیکھیں میں پڑھے جا رہا ہوں، وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ یہ آیت نمبر 22 تک یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں، تخلیق، یا اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا اس میں اپنی تخلیق، اپنی قدرت اور اپنی ربوبیت یہ اظہار فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے جو پیدا کیا ہے، میری تخلیق کو دیکھو اور میری ربوبیت کو دیکھو، جس طرح میں نے تم پہ مہربانیاں کی ہیں تو اس کو تم دیکھو، جس طرح اس میں تمہارے فائدے ہیں میری تخلیقات میں، اور تمہارے ضروریات کے لیے میں نے تخلیقات کی ہیں، جو کہ اس میں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے عبرت ہے جانوروں میں، چارپایوں میں، ان کے پیٹوں سے میں تمہیں پلاتا ہوں، اور اس میں اور بھی تمہارے لیے منافع ہیں، اور اس سے تم کھاتے بھی ہو، ان پہ بھی سواری کرتے ہو اور کشتی پہ بھی سواری۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، اپنی رحمانیت بیان فرما رہے ہیں سامعین کرام، اور پھر ایک تخلیق کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام۔ وَلَقَدْ، اور آج کا جو سبق ہے جو شروع ہو رہا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، تو انسان کی پیدائش کے مراحل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس ماحول میں جو دور جاہلیت کا ماحول تھا، اور جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی، لوگ اپنے خالق کی سے غافل تھے، جس طرح آج ہم ہیں۔ لوگ خالق کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جیسے کہ آج ہم تیار نہیں ہیں۔ اور مومن کی تو ایک صفت اللہ تعالیٰ بیان فرمانا ہے کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ تو جب غور کرتے ہیں تو اس غور کے نتیجے میں
وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب یہ سب کچھ تو نے بے مقصد نہیں پیدا کیا. ربنا فقنا عذاب النار، اے اللہ تعالی ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اس کا کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کہ اے ہمارے رب ہم نے غور تو کیا، اور غور کے نتیجے میں یہ مجھے پتہ چلا کہ یہ سب کچھ تو نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں تو نے اپنے آپ کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری زندگی کا، اس دنیا کی پیدائش کا مقصد جو ہے ہمیں فائدہ پہنچانا ہے. ہماری پیدائش کا مقصد، ہمارا مقصود تو ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مقصد حیات سے غافل ہو جائیں اور اس دھوکے کا شکار ہو جائیں اور ظاہر دنیا کو اصل سمجھ بیٹھیں اور اپنے باطن سے غافل ہو جائیں، باطنی مقاصد سے غفلت اختیار کر لیں اور اپنی رب کی یاد سے انحراف کر لیں، اس سے پیٹ موڑ لیں، تو پھر تو ہم آگ کے قابل ہو جائیں گے. ربنا فقنا عذاب النار، اے اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں. یہ سارا مضمون ہے سامنے کرام اس میں. پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں تخلیق کے مقاصد بیان کیے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں میں نے عبث پیدا کیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم میری پاس واپس لوٹا کے نہیں لائے جاؤ گے، تم میرے پاس نہیں آؤ گے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ میں نے بے مقصد نہیں پیدا کیا. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر کوئی ایک بے مقصد اس تمام کام کو بے مقصد سمجھتا ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق کو اگر کوئی بے مقصد سمجھتا ہے اور دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گیا ہے اور اپنے مقصد حیات سے اگر کوئی انسان غافل ہو گیا ہے، تو پھر یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو حقیقی مقصد کو بھول گیا. حقیقی مقصود و محبوب و مطلوب تو میں ہوں، مجھ کو اس نے بھلا دیا ہے، تو یہ تو کافر بن گیا ہے، ناشکرہ بن گیا ہے. یہ اس نے تو جو نعمتیں میں نے اس کو عطا کر دی وہ اس کی تو ناشکری کر رہا ہے. اور یہ گمان کہ زمین اور آسمان کی پیدائش بے مقصد ہے، یہ گمان تو کافروں کا ہے. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. اب کافروں کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے سامنے کرم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے. تو اسی طرح سامنے کرام میں نے آپ کی توجہ دلائی کہ وما خلقناہما الا بالحق، اللہ تعالیٰ فرمائے اس کی تخلیق، زمین اور آسمان کی تخلیق حق پہ ہے، حق کے ساتھ میں نے اس کی تخلیق کی ہے. تو سامنے کرام یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. اصل جو چیز ہے نا، میں آپ کو اس کی تمہید میں بیان کر رہا ہوں جو ہم مضمون پڑھنے والے ہیں نا، انسان کی تخلیق کے مدارج اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ربوبیت کے مظاہر ابھی بیان ہو رہے ہیں نا آپ کے سامنے. ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، آیات پڑھی ہیں آپ کے سامنے. تو اس کا تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے سامنے کرام کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک، اپنا خالق تسلیم کر لیں اور ہم اپنے مقصود کو پہچان لیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مقصود کو پہچان لیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر تو مقصود تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کا دیدار ہے اور اللہ کی معرفت ہے. تو یہ تمام مقاصد اس کی تکمیل کب ہوگی؟ وہ تو یوم آخرت میں ہوگی. اگرچہ ابتدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے تقرب کی، ابتدا تو دنیا میں ہو جاتی ہے، مقرب بندے موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے وہ چلتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب بلاتے رہتے ہیں، اس کے قریب آتے رہتے ہیں. حدیث کا مضمون ہے
میں ابھی اس کی تفصیل نہیں کر رہا. تو مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنی تخلیق کو پہچان لیں، اپنے اصل اور اپنی حقیقت کو پہچان لیں. ہماری حقیقت ہمارا ظاہر نہیں بلکہ ہمارا باطن ہے سامنے کرام. اور ہماری تخلیق تو ہمارے رب نے کی ہے، اس کے ابھی مراحل بیان ہو رہے ہیں، سامنے کرام ہوں گے انشاءاللہ، اس پہ بات کریں گے. تو جب ہم اپنے حقیقت کو پہچان لیں گے کہ ہاں میں تو ایک اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی روح ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تکمیل کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے میں نقطۂ کمال تک پہنچ جاؤں. تو پھر یہ ہے کہ آپ کو پھر ضرورت محسوس ہوگی، آپ کو محسوس ہوگی ضرورت پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، ایک رہنما کی رہنمائی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع شروع کر دیں ایک رہنما کی رہنمائی میں. تو پھر یہ سارے مراحل جو ہیں سامعین کرام آسان ہوتے رہیں گے، اور تمام حقیقتیں آشکارا ہوتی رہیں گی سامعین کرام. تو یہ سارے مضامین ہیں سامعین کرام. تو آپ کو میں نے بیان کیا، جو پہلا اس کا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ حصہ یہ تھا کہ کافر سمجھ بیٹھے تھے کہ دنیا ہی کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کامیابی جو ہے اصل جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو بھی جنت میں داخل کر دیا گیا اور دوزخ سے بچا لیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ حیات دنیا جو ہے یہ ایک تو دھوکے کا سامان ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم دھوکے کے سامان میں پڑ جائیں اور دھوکہ کھا کے دھوکے کھاتے چلے جائیں. اور سامعین کرام افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اور اس کی نیت میری یہی ہے کہ جو دھوکہ کھا چکے ہیں وہ واپس آ جائیں. باز آ ہرچے ہستی باز آ. تم باز آ جاؤ. تم اگر بت پرست ہو، تم اگر کوئی اور چیز ہو، وہ ایک شعر ہے بڑا مزیدار ہے، تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ تم باز آ جاؤ، بت پرستی سے باز آ جاؤ. ہم تو صنم پرست بن چکے ہیں سامعین کرام، آپ کو میں نے کسی درس میں کہا بھی ہے. تو یہ صنم پرستی ہم چھوڑ دیں، حقیقی اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تائب ہو جاؤ، اور اپنی زندگی کی گاڑی اللہ تعالیٰ کے راستے پر ڈال دو. سامعین کرام وقت اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اور میں نے پیدا کیا ہے انسان کو مٹی کے خلاصے سے. سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. We created man from an extract of clay. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.